مائیں اپنی بچیوں کی شادی کے لیے سونا خرید کر رکھ لیتی ہیں یا بعض دفعہ اپنا ہی کچھ زیور, کوئی چوڑی, کوئی چین وغیرہ بچیوں کے نام کر دیتی ہیں, تو کیا اس زیور پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ فضل سبحان صاحب آپ سے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر سونا بیوی کی ملکیت میں ہے پھر وہ استعمال کے لیے ہیں, زیورات کی شکل میں ہے یا ویسے ہی رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. لیکن اگر اپنے نابالغ بچوں کے لیے سونا یا کوئی پیسے رکھے گئے اور ان کی ملکیت میں دے دیے گئے, یعنی اگر وہ سمجھدار ہے ان کو بتا دیا یہ تمہاری چیز ہے, یا ان کے سرپرست کو بتا دیا کہ یہ اس کی چیز ہے, میری ملکیت سے یہ چیز نکل گئی اور میں اب اس کو استعمال نہیں کروں گا, تو اس صورت میں اس سونے اور اس پیسے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کی ملکیت سے چیز نکل گئی اور بچوں کی ملکیت میں آ گئی, وہ نابالغ ہے, نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو بالغ ہو جانے کے بعد وہ اس کی زکوٰۃ دیں گے, بچے زکوٰۃ. لیکن اگر آپ نے ڈاکٹر مہر صاحب وہ ایک نابالغ بچے کے نام پر کر دیا کہ جی یہ میری بچی کے لیے ہے, اور آگے ضرورت پڑی تو آپ نے اسی کو استعمال کر لیا, تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, عموماً مفتی صاحب نے جس طرح بتایا شرعاً مسئلہ اسی طرح سے ہے, لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس جب اپنے بچوں کے نام سونا کر دیتے ہیں تو وہ عرف کے مطابق ایک زبانی کلامی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ میں نے اس بچے کے نام کا رکھا ہوا ہے. اس لیے ہمارے ہاں پریکٹس یہ ہے کہ جب درمیان میں اسی سونے کی ضرورت پڑتی ہے تو پیرنٹس اسی سونے کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ عمل یہ بتا رہا ہے کہ گویا کہ وہ یہ کہہ دینا کہ یہ سونا میری فلاں بیٹی کا ہے, یہ محض اس کی طرف منسوب کر دینا تھا, گویا کہ ایک طرح کا وعدہ تھا. تو اگر واقعتاً ایسا ہی ہے کہ ملکیت کو منتقل کر دیا گیا ہے تو شرعی حکم وہی ہوگا جو مفتی صاحب نے بیان کیا ہے. لیکن عمومی طور پر پریکٹس یہی ہوتی ہے کہ جب پیرنٹس کسی بچے کے نام سونا کر دیتے ہیں, کیش پیسہ کر دیتے ہیں, تو وہ عملی طور پر اس کا انتقال نہیں ہوتا, بلکہ اس سے جو استفادہ ہے وہ والدین ہی کر رہے ہوتے ہیں, ضرورت کے وقت استعمال بھی کرتے ہیں. تو گویا کہ عملاً اظہار ہو رہا ہے کہ یہ ملکیت والدین کی ہی ہے, لیکن صرف بچے کی نسبت سے انہوں نے اس کو سیف رکھا ہوا ہے. تو اس صورت میں پیرنٹس پر زکوٰۃ ہوگی. اور ایسی سے میں پوچھنا چاہوں گا, جیسے فار ایگزامپل آپ نے اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے علامہ صاحب ابھی پیسے جمع کر کے رکھ لیے, اور آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو فار ایگزامپل میں نے پڑھانے کے لیے لنڈن بھیجنا ہے یا کہیں بھی باہر بھیجنا ہے, یہ پیسے میں تب یوز کروں گا, تو اس دوران اس پیسے پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے فقہ اہل البیت کے مطابق تو پیسے پر زکوٰۃ نہیں ہے, 12 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہے, ان میں کیش شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس لیے کیش پر خمس ہے ہمارے ہاں, اور وہ جو ہے زکوٰۃ کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے. اچھا, وہ ہے 20%. اچھا, یہ تو 2.5 ہے, ہاں وہ 20% ہے. اس لیے وہ جو 20% ہے وہ کب لاگو ہوتا ہے؟ جب 20 سال گزر جائے. ایک سال میں جتنی بھی کسی شخص کی بچت ہے اس میں اگر فرض کریں 1 لاکھ روپیہ ہے تو اس کو 20,000 ہر صورت میں نکالنے ہیں. 1 کروڑ ہے تو 20 لاکھ نکالنے ہیں. تو جب تک وہ نکالے گا نہیں اس وقت تک اس پیسے کا استعمال اس کے لیے جائز نہیں ہے. اب اگر کوئی بندہ اس طرح کی کسی نیت سے پیسے بچا کے رکھتا ہے کہ وہ بچے کو پڑھائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, تو جو اس کے خمس کی رقم ہے وہ ادا کرے گا. اس کے بعد پھر اس پیسے میں وہ تصرف کر سکتا ہے, ورنہ اس میں تصرف حلال نہیں ہے. جائے نہیں, وہ ہر سال دے گا نہیں, ایک ہی دفعہ. اس سارے بچت پر ایک ہی دفعہ ہے. اس کے بعد اگر مزید اس کی بچت ہوئی, فرض کریں 2025 میں جنوری 2025 میں اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا, میں کہہ رہا ہوں 2026 کے ڈالرز میں یا پاؤنڈز میں لے کے رکھے ہوں اپنے پاس, جب یہ بڑا ہوگا تو میں اس کو بھیج دوں گا. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2025 میں اگر 1 کروڑ ہے تو اس کا 20% دینا ہے. اگر یہی سیونگ میں 20 لاکھ بڑھ جاتے ہیں اور 2026 میں وہ 1 کروڑ 20 لاکھ ہے تو اس میں سے صرف 20 لاکھ کے وہ دے گا, 1 کروڑ کا وہ دے چکا, تو لائف ٹائم میں اس سیونگ کا ایک دفعہ ہی نکلے گا. اگر کسی نے پیسے جمع کیے ہیں حج یا عمرے کے لیے, عمرہ تو چلے وہ ایک اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں, لیکن حج کے لیے اگر کوئی پیسے جمع کر رہا ہے تو حج سے پہلے اس پیسے پر بھی زکوٰۃ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک پیسے کی بات ہے, سونے اور چاندی کی بات ہے, تو اگرچہ سونے کا نصاب الگ ہے, چاندی کا الگ ہے, اور رقم جو ہے اگر سونے کے ساتھ ملا دی جاتی ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے. لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی کہ جس وقت سونے اور چاندی کا نصاب مقرر کیا گیا تھا اس وقت دونوں کی جو ویلیو تھی وہ ایک ہی ویلیو تھی. اس وقت جو چاندی کی ویلیو ہے بہت کم ہے اور سونے کی ویلیو بہت زیادہ ہے.
تو اس لیے زیادہ احوط اور زیادہ بہترین یہی ہے کہ چاندی کو زکوٰۃ نکالنے کا معیار بنایا جائے 52.5 تولہ چاندی کو. پہلی بات. دوسری بات یہ، جہاں تک یتیم بچے کے مال پر زکوٰۃ کا تعلق ہے یا نابالغ بچے کے مال پر زکوٰۃ کا تعلق ہے، تو دیکھیے مفتی عمیر صدیقی صاحب نے بہت ہی خوبصورت ایک جو عام طور پر ہیلہ اختیار کیا جاتا ہے اس کی نشاندہی کی ہے کہ اس طرح اگر لوگوں کو چھوٹ دی جائے گی تو لوگ یقیناً ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے، سب بچوں کا ہے ہمارے. تو لوگوں نے اسی طرح کیا ہے کہ 7.5 تولہ ہونے پر زکوٰۃ ہے تو 3 بچیوں میں وہ آدھا آدھا کر کے بانٹ دیا، 2 تولے اس بچی کا ہے، 2 تولے اس کا ہے اور 2 تولے اس کا، تو زکوٰۃ کسی پر بھی نہیں ہوئی. تو یہ اللہ رب العالمین تو ان اللہ یعلم ما تخفی الصدور، وہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے اور آپ کی کیا پلاننگ ہے اس کو بھی جانتا ہے. بے شک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں آپ نے فرمایا یتیم جو کسٹڈی میں آتے تھے ان کے والیوں کے، ان کے مال کو تجارت میں لگا دو، ایسا نہ ہو کہ ان کے مال کو زکوٰۃ کھا جائے. حالانکہ وہ یتیم بچے ہیں اور ابھی ان کا مال ان کے حوالے نہیں کیے. یہ بحیقی کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے. تو ان کے مال کو زکوٰۃ میں لگا دو. تو اس لیے احناف کے ہاں تو یہی موقف ہے جو علماء کرام نے بیان کیا، لیکن شوافع، موالک، حنابلہ اور اہل حدیث کے یہاں یہ ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں اگر ان کے پاس اتنا مال ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی ہر سال دی جائے گی. اور جو آپ نے حج کے لیے پیسے جمع کیے، چونکہ ابھی تک آپ کا حج کا نہ ویزا آیا ہے، نہ آپ نے حج کے ڈاکومنٹس کرائے ہیں، نہ آپ کا وہاں نام نکلا ہے، وہ بچت کہلائے گی. تو اس لیے اس پہ زکوٰۃ ہوگی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیرنٹس عمومی طور پر جب اپنے بچوں کی ملکیت میں کوئی چیز منتقل نہیں کر رہے ہوتے، محض ان کے نام سے کیش پیسہ کہ یہ ان کی تعلیم کے لیے ہم نے الگ کر دیا ہے جی، تو اس صورت میں تو کیش پیسے پر ہمارے ہاں زکوٰۃ ہوگی. اور وہ پیسہ بالغ بچوں کی ملکیت میں ہوں یا والدین کے پاس ہو، کیش پیسے پر تو بہرحال زکوٰۃ ہوتی ہے. اور اگر اسے ان کی ملکیت میں منتقل کر دیا جائے تو جس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے تو وہ مسئلہ اسی. ابھی میرے پاس واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا ہے اس بیچ میں کہ یہ بھی پوچھے ہیں مفتیان صاحب سے کہ اگر وہ بچے کے لیے رکھا، زکوٰۃ نہ دی، پھر ایمرجنسی میں وہ یوز کیا، تو جتنے سال نہیں دی زکوٰۃ وہ دینی پڑے گی. وہی بات نا جو بھی میرے خیال میں وضاحت تو ہو گئی ہے کہ اگر اس نے لے لیا اٹ مینس کہ وہ اس نے ایک ہیلا کیا تھا، جسٹیفائی کیا تھا، اس کی نیت ٹھیک ہو، نہیں. اگر اس وقت ٹھیک ہو نیت، لیکن پھر بھی ایمرجنسی میں ضرورت پڑ گئی تو پچھلے سالوں کی دیں گے. تو گویا کہ اپنے بچوں سے ادھار رقم لے لی اور اس کو استعمال کیا، اور جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو اتنی رقم ان کو واپس کرنی پڑے گی. کرنی پڑے گی واپس. ٹھیک ہے.